وقت بولا تھا آج بھی کہہ کہ تو محمد کا غلام ہے، آج بھی میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ آج بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہی ہوں. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت تھی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہوا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. ہاں اگر دشمن تمہارے مقابلے میں نکل ہی آتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایسا نہیں کرنا کہ جس طرح آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کر برداشت کرتے رہیں. ایسا نہیں میرے بھائیوں، جب اچھا سلوک کرنے کی باری آتی ہے اسلام اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی دیکھی جائے تو پھر اگر آپ ظلم کو نہیں روکتے تو پھر آپ مجرم بن جائیں گے. اسلام درس دیتا ہے ظلم کو ختم کرنے کا. اور اگر آج فلسطین پر یہ ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے، یہ ہمارے اختیار میں تو آواز اٹھانا ہی ہے نا، ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور جس دن یہ ارباب اقتدار ہمیں طلب کریں گے ہم آگے جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم ہی نہیں بلکہ ہماری مساجد میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ فلسطین کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں، جن کے دل تڑپ رہے ہیں اور جن کی پیشانیاں ترس رہی ہیں کہ وہ بیت المقدس میں جا کر کے نماز ادا کریں. میرے بھائیوں، لیکن یہ کام ارباب اقتدار کا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اعلان جہاد کریں اور جہاد کے لیے مسلمانوں کو طلب کریں اور پھر دیکھیں کہ اسرائیل کا حشر کیا ہوتا ہے. پھر اسی آن اور اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرایا جائے گا. اسی آن اور اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے گا جس آن اور شان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. پھر اسی طاقت کے ساتھ بیت المقدس کو چھڑایا جائے گا جس طاقت کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو چھڑایا تھا. لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے بھی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا ہے. اور آج تو ہمارا یقین اور بھروسہ اس قدر ناقص ہو چکا ہے، ہم نے اپنے عقیدے کو اس قدر خراب کر لیا کہ آج اگر ہمارا بچہ گھر سے باہر کی طرف جانے لگتا ہے تو ہم اسے ڈراتے بھی ہیں، بلی اور کتے سے ڈراتے ہیں، بلی اور کتے سے. اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو بلی اور کتے سے ڈرائیں، وہ قوم جہاد کیا کرے گی؟ وہ قوم میدان کیسے سجائے گی کہ جن کے بچے جو ہیں وہ بلی اور کتے سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں یہ ماحول موجود ہے، گھروں میں یہ ماحول پایا جاتا ہے. بچہ چھوٹا ہے، اسے کہا جاتا ہے بیٹا ادھر آ جاؤ، وہاں جو ہے وہ مانو ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ وہاں کیٹو ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ وہاں ڈوگی ہے، ڈوگی کاٹے گا. میرے بھائیو، یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اگر ڈرانا ہے تو بچوں کو یہ کہیے بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ کام اچھا نہیں، بیٹا یہ کام کرو گے تو رب کائنات تمہیں سزا دیں گے.
بیٹا اس کام کو چھوڑ دو۔ جب آپ اس چھوٹے بچے کی اس طرح تربیت کریں گے، اس چھوٹے سے بچے کو رب کائنات کا ڈر اس کے دل میں داخل کریں گے، تو میرے بھائیوں وہ جب تھوڑا سا پروان چڑھے گا، اس کے دل میں رب کائنات کا ڈر ہوگا اور اسے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو پھر جب رب کائنات کا ڈر ہوگا تو آپ کا بیٹا اسلام پر عمل کرنے والا بنے گا۔ آپ کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنے والا بن سکتا ہے پھر ہی، اگر آپ اس کے دل میں رب کائنات کا ڈر داخل کریں۔ تو میرے بھائیو دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ماحول کیسا بن گیا ہے، آج ہمارے دعوے کیا ہیں۔ ہمارے دعوے یہ بن چکے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا معیار میرے بھائیو نعرے بازی ہے۔ محبت کا معیار ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینا ہے۔ محبت کا معیار ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالی اور گلوچ کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، محبت کا معیار یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے اس کام کو کر گزریے، اور جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس سے منع ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمائے ان دین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں جو اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ آج دین کے ٹھیکیدار بڑے ہیں لیکن اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ماننا، تسلیم کرنا ہے۔ اور اصل میں مسلم اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کے ناک میں نکیل پڑی ہو۔ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل پڑی ہو، اور وہ نکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، اور وہ نکیل پکڑنے والا جہاں اس اونٹ کو بیٹھنے کے لیے کہے وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے، جہاں چلنے کے لیے کہے وہ چل جاتا ہے، جہاں رکنے کے لیے کہے وہ رک پڑتا ہے، اور جہاں اسے کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہے اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسلام ہمیں مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لیا ہے، اور یہ ایک ایسی نکیل ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے در سے کسی اور کے در پر جانے نہیں دیتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ کر کہیں اور جانے نہیں دیتی، اس لیے ہمیں مسلم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر سونا جو ہے وہ حرام ہے، میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے۔ نبی کا صحابی ہے، دیکھا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، جب نظر پڑی تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، اس کی انگلی سے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ میرے بھائیو اسلام کو سمجھیے، اسلام درس کیا دیتا ہے، اسلام ہمیں لے کر کے کہاں جا رہا ہے۔ انگوٹھی کو پھینک دیا تو اللہ کے پیغمبر وہاں سے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس انگوٹھی کو پکڑ لے، یہ تیرے لیے حرام ہے، تیری بیوی کے لیے تو نہیں حرام، یہ تیری گھر والیوں کے لیے تو نہیں حرام۔ کہا اسے پکڑ لے، اور یا اسے پکڑ کے اپنی بیوی کو پہنا دے، نہیں تو پھر ایسا کر لے کہ اسے بازار میں فروخت کر اور اس کے پیسوں کو استعمال میں لے آ۔ میرے بھائیوں کیا اس صحابی رسول کی ضروریات نہیں تھی؟ کیا وہ صحابی رسول ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اس انگوٹھی کو پکڑتے بازار میں فروخت کر دیتے اور مال کو اکٹھا کر لیتے؟
آج ہم بھی مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول کا صحابی آگے سے جواب دیتا، کہتا جس چیز کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ناپسند کیا میں اسے پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کا صحابی اس کو نہیں پکڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، انگوٹھی کے بارے میں محدثین نے لکھا انگوٹھی وہیں پڑی رہی۔ سیدنا ابو بکر و عمر کا زمانہ چلا گیا، انگوٹھی وہیں پڑی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتار کے پھینک دی، اسے پکڑنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اور یہ اسلام ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر پر تشریف فرما، دیکھا صحابہ مسجد کے صحن میں چل پھر رہے ہیں، کہا میرے صحابی اجلس، صحابی بیٹھ جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آواز کانوں میں ٹکرائی، اللہ کے نبی کا صحابی جوتوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی عبداللہ بن مسعود تو کیوں بیٹھ گیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ کی آواز میرے کانوں نے سن لی ہے اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسلام پر موت دے شہادت کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا